زمین سورج کے اثر سے نکل جائے گی. جب نکل جائے گی تو کیا حال ہوگا زمین کا؟ پھر زمین کا یہ حال ہوگا, پھر زمین سورج کے گرد نہیں گھومے گی, پھر زمین خلا میں یہاں وہاں بھٹکنے لگے گی, اس خلا میں جہاں پر اور سیارے بھی ہیں, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری زمین کسی اور سیارے سے ٹکرا جائے گی, جس کا مطلب زمین مکمل منجمد ہو کر ایک مردہ سیارہ بن جائے گی. مکمل تباہی, سب ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. صرف ہماری اپنی کہکشاں میں 200 سے 400 ارب ستارے موجود ہیں ایک کہکشاں میں, اور کائنات میں ایسی 2 کھرب کہکشائیں موجود ہیں. اب اگر ان 2 کھرب میں سے ہر کہکشاں میں 100 ارب ستارے بھی ہوں گے, جن میں سے کچھ سورج کی طرح کے ہوں گے, تو بس اتنے ستارے ہیں, اتنے ستارے ہیں. نہیں, میں ابھی بھی شاید اپنی بات نہیں سمجھا پایا, تو اب آپ اگلا جملہ سننے کے لیے تیار رہے, اور میں بہت ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. اور جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اپنی کم عقلی پر ہنسی آ رہی تھی کہ میں تو اللہ کی اس کائنات کو, میں تو زمین کے پہاڑ خوبصورت نظارے دیکھ کر کہتا تھا واہ الحمدللہ رب العالمین. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ الگ ایک اور کائنات بس رہی ہے, وہاں آسمان میں ایک اور کائنات بس رہی ہے. ایک سورہ رات کی آیت کا ترجمہ ہے, وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہو. کوئی سہارے کے بغیر آسمان کھڑا ہے اور اندر کیا کیا دنیا بس رہی ہے. بس اب آپ یہ سن لیجئے کہ زمین پر کتنے ستارے ہیں سوال, اور آپ جواب سن لیجئے. پوری زمین پر موجود تمام ساحلوں پر موجود تمام ریت کے ذرات کتنے ہوں گے؟ آپ کہیں گے کیسا سوال ہے, ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ جو یہ بتا سکے؟ اور ویسے بھی اس سوال کا اس موضوع سے تعلق کیا ہے؟ ہم تو سورج اور ستاروں کی بات کر رہے ہیں, تو سن لیجئے. کائنات کے ستاروں کی تعداد پوری روئے زمین پر موجود تمام ساحلوں پر موجود تمام ریت کے ذرات سے زیادہ ہے. So imagine, اس زمین کے تمام ساحلوں کے تمام ریت کے تمام ذرات کو اکٹھا کر لیں, زمین پر اتنے ریت کے ذرات نہیں ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں. وہی خدا ہے, کون چلا رہا ہے سارا نظام؟ وہی خدا ہے. لیکن ہم سورج کی بات کر رہے ہیں, اور آخری نقطہ سن لیجئے. یہ سورج 4.5 ارب سالوں سے اپنی جگہ پر پوری آب و تاب کے ساتھ روشنی بکھیر رہا ہے, گرمی بکھیر رہا ہے, حیات بکھیر رہا ہے. 4.5 ارب سال ہو گئے اس کو اپنی جگہ پر کھڑا ہے. جی ہاں, تو صرف سورج کی تخلیق نہیں, سورج کی جو پلیسمنٹ ہے نا, یہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. ایسا لگتا ہے کسی نے پورے اندازے, پوری کیلکولیشن, پوری فزکس کے ساتھ سورج کو ایک جگہ پر پلیس کر دیا ہے. یہ ایگزیکٹلی وہیں پر ہے جہاں اسے ہونا چاہیے. یہ اس سے زیادہ دور بھی نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ قریب بھی نہیں ہے. سوچیں, امیجن سن ان کمپیریزن ود ارتھ. اب آپ سوچیں, یہ زمین ہے ہماری, یہ سورج ہے. یہ صرف ایک اچھا منظر نہیں ہے, یہ صرف ایک خوبصورت منظر نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. جیسے کسی نے پورے حساب کتاب کے ساتھ ان میں یہ فاصلہ رکھا ہو. اگر یہ فاصلہ سورج اور زمین کا بہت کم ہوتا تو بھی مسئلہ تھا, یہ فاصلہ سورج اور زمین کا بہت زیادہ ہوتا تو بھی مسئلہ تھا. اب مجھے سورہ رحمان کی آیت سمجھ میں آتی ہے, الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے, پورے حساب سے چل رہا ہے معاملہ. اور یہ بات آج سمجھ میں آ رہی ہے. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بات بتائی تھی. کیسے بتائی تھی؟ قرآن نے 1400 سال پہلے لکھا تھا. کیسے لکھا تھا؟ اگر یہ کتاب حق نہیں ہے. اب میں دلیل پیش کرتا ہوں جو سائنسدانوں نے کہی ہے, وہ دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب آپ یہ سوچئے, یہی سورج زمین سے دور چلا جائے, بہت دور چلا جائے, تو کیا ہوگا؟
مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. سورج جب بہت دور چلا جائے گا, اب زمین پر گرمی کے بجائے سردی ہونا شروع ہو جائے گی, اب زمین کا ماحول برفانی ہونا شروع ہو جائے گا. سورج دور جاتا جا رہا ہے, زمین پر سردی ہوتی جا رہی ہے. سورج دور جاتا جا رہا ہے, زمین کا ٹیمپریچر گرتا جا رہا ہے. سورج دور جاتا جا رہا ہے, زمین کا ٹیمپریچر مائنس میں جا رہا ہے. اب سورج اور دور چلا گیا ہے, اب پوری زمین برف سے ڈھک جائے گی, یہاں تک کہ ہماری پوری زمین ایک سنو بال ارتھ بن جائے گی. پانی جم جائے گا, سمندر برف بن جائیں گے, یعنی سب تباہ ہو جائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی, سب برف ہو جائے گا. صرف یہ نہیں ہوگا, زمین ایک ہیبت ناک منظر پیش کر رہی ہوگی. ادھر زمین برف کا گولا بن چکی ہوگی, ادھر زمین پر روشنی کم ہو جائے گی, زمین پر اندھیرا ہونا شروع ہو جائے گا, گہری دھندلی روشنی ہو جائے گی, پھر اندھیرا ہو جائے گا. اس اندھیرے ہونے سے کیا ہوگا؟ فوٹو سنتھسس کا ایک عمل ہے جس سے پودے زندہ رہتے ہیں, وہ عمل متاثر ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پودے زندہ نہیں رہ پائیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آکسیجن کی پیداوار رک جائے گی. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے زمین کا ماحولیاتی نظام ختم ہو جائے گا, یعنی کہ پھر زندگی ختم. لیکن آخری نقطہ سنیے. اب آپ سوچئے, سورج زمین سے بہت دور چلا گیا, اب کیا ہوگا؟ This is crazy. سورج زمین سے بہت دور چلا جائے تو کیا ہوگا؟ الشمس والقمر بحسبان, ایک حساب کے تحت چل رہا ہے سب. اگر یہ حساب خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سوچئے, سورج زمین سے بہت دور چلا جائے, اب کیا ہوگا؟ دیکھیے, سورج کی جو گریوٹی ہے, سورج کی جو کشش ثقل ہے, وہ اتنی طاقتور ہے کہ اس نے پورے نظام شمسی کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. تو یہ سورج کی طاقت کی وجہ سے ہے کہ ہماری زمین قابو میں ہے. اگر سورج بہت دور چلا جائے تو سورج کی گریوٹی, اس کی کشش ثقل ویک ہو جائے گی, گریوٹی کمزور ہو جائے گی. جب گریوٹی کمزور ہو جائے گی, زمین سورج کے اثر سے نکل جائے گی. جب نکل جائے گی تو کیا حال ہوگا زمین کا؟ پھر زمین کا یہ حال ہوگا, پھر زمین سورج کے گرد نہیں گھومے گی, پھر زمین خلا میں یہاں وہاں بھٹکنے لگے گی, اس خلا میں جہاں پر اور سیارے بھی ہیں. جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری زمین کسی اور سیارے سے ٹکرا جائے گی, جس کا مطلب زمین مکمل منجمد ہو کر ایک مردہ سیارہ بن جائے گی. مکمل تباہی, سب ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. الشمس والقمر بحسبان, ہر چیز کو ہم ایک حساب کے تحت چلا رہے ہیں. جو سورج کو اور زمین کو اپنے حساب کے تحت چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جو سورج سے ایک اندازے کے مطابق آگ برسا رہا ہے وہی خدا ہے.